سورہ احقاف کی آیت نمبر 27، سورہ احقاف کا اور 26ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں، یعنی اے قریش، اے کفار مکہ، ہم نے تمہارے آس پاس کی کئی بستیاں ہلاک کر دیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط کی طرح بہت سی بستیاں ہلاک ہوئیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں، کفر سے باز آئیں، سرکشی سے باز آئیں، لیکن وہ باز نہ آئے تو ہم نے انہیں ان کے کفر کے سبب ہلاک کر دیا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، یعنی ان کافروں کی ان کے بتوں نے کیوں مدد نہ کی، جن بتوں کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کے لیے خدا بنا رکھا تھا، اور جن کی نسبت یہ کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کے پوجنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، وہ ان سے گم گئے اور عذاب کے نازل ہونے کے وقت کام نہ آئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کا بہتان اور افترا ہے کہ وہ بتوں کو معبود کہتے ہیں اور بت پرستی کو قرب الہی کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں۔ بت پرستی شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ کام کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اسے قرب الہی کا ذریعہ بتاتے ہیں، تو یہ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف کتنے جن پھیرے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کان لگا کر قرآن سنتے، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ 7 جن تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیغام رسا بنایا، پیغام پہنچانے والا بنایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ 9 جن تھے۔ علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام جن مکلف ہیں، شریعت ان پر لازم ہے۔ اب ان جنوں کا حال ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ بطن نخلہ میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے، اس وقت جن کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، پھر جب وہاں حاضر ہوئے، قالوا، آپس میں بولے، انصتوا، خاموش رہو، تاکہ اچھی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات تلاوت ہم سن لیں۔ فلما قضی، پھر جب پڑھنا ہو چکا، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے، اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ان جنات نے ڈرایا۔ مسجد جن مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں پر جنت المالا کا قبرستان ہے، اس کے قریب ہی مسجد جن ہے۔
تو اگر ہو سکے وہاں حاضری ہو تو وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ جنات کے صدقے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے، جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا سمجھا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے. قالو، وہ بولے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے کتاب سنی، یعنی قرآن پاک کی ہم نے سماعت کی. انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی. حضرت عطا نے کہا چونکہ وہ جن دین یہودیت پر تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لیا. بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ ہے کہ اس میں صرف مواعظ ہیں، احکام بہت ہی کم ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح انسانوں میں کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، مختلف فرقے و دین کے لوگ ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں. جس طرح انسانوں میں بہت سے مسلمان ہیں تو اسی طرح جنات میں بھی بہت سے مسلمان ہیں. آگے ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، یعنی یہ قرآن جو کتابیں پہلے آ چکی ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق اور سیدھی راہ دکھاتی، یعنی یہ قرآن حق کا راستہ اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے منادی کی بات مانو، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، جو اسلام سے پہلے گناہ ہوئے وہ بخش دے گا، جن میں حقوق العباد نہیں. یعنی جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی حقوق العباد کے معاملات وہ کلیئر کرنا باقی رہتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے وہ بچا لے گا. یعنی جب تم ایمان لے آؤ گے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتا اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے منادی، اللہ کی طرف بلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے وہ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین بنائے. یا مراد یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا جس رب نے آسمان و زمین پیدا کیے. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ مردے زندہ کرے. یعنی مراد یہ ہے کہ کیا یہ جو قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے غور نہیں کیا جس رب نے آسمان و زمین پیدا کیے
وہ دوبارہ بنانے سے عاجز نہیں ہے، وہ تھکا نہیں ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کافروں، اب تم جہنم میں اپنے کفر کا بدلہ چکھو، وہ کفر جس کے تم دنیا میں مرتکب ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو آپ صبر کریں جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ یعنی جس طرح پہلے رسولوں نے اپنی قوم کی ایذا پر، تکلیفوں پر صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کرتے رہیں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں، یعنی عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ عذاب ان پر ضرور نازل ہونے والا ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر۔ یہ مراد یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے، وہ عذاب جس کا وعدہ دیا گیا تھا، تو اس عذاب کی درازی اور دوام کے سامنے وہ عذاب بہت لمبا ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بہت قلیل اور تھوڑا سمجھیں گے، اور خیال کریں گے کہ دنیا میں ہم نہ ٹھہرے تھے، نہ رکھے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر، یعنی وہ اپنی پوری زندگی کو ایک گھنٹے کے برابر سمجھیں گے۔ بلاغ، یہ پہنچانا ہے، یہ قرآن پاک اور وہ ہدایت اور بینات جو اس قرآن پاک میں ہے، یہ پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہے۔ بلاغ، یہ پہنچانا ہے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس قرآن میں جو روشن نشانیاں اور ہدایت ہے، اسے اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کون ہلاک کیے جائیں مگر بے حکم لوگ، یعنی جو ایمان اور فرما برداری سے خارج ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے۔ سورہ احقاف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔